ایک شریر النفس آدمی ایک درویش کے پاس گیا اور اس سے کچھ مانگا۔ اتفاق سے اس وقت درویش بالکل خالی ہاتھ تھا۔ اس نے سائل کی ضرورت پوری کرنے سے معذوری کا اظہار کیا۔ اس پر سائل غضبناک ہو گیا اور گلی میں جا کر درویش کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ مکار، رہزن، دغاباز، گندم نما جو فروش، پیٹو، غرض کوئی ایسی گالی نہ دی جو اس نے اس درویش کو نہ دی ہو۔ نیک دل درویش کو اس کی دشنام ترازی کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ جو کچھ اس نے میرے بارے میں کہا ہے کسی ایسے آدمی کی جفا کو سننا چاہیے جو بے چینی کی وجہ سے نہ ہو سکے۔ جب تو اپنے آپ کو خوشحال اور قوی دیکھے تو شکرانہ ضعیفوں کا برداشت کر۔ ایک پارسا کے لڑکے کو اپنے چچا کے مرنے پر بہت سا مال و دولت ترکے میں ملا۔ مال مفت دل بے رحم۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے یہ مال و دولت عیاشی و بدکاری میں صرف کرنا شروع کر دی۔ میں نے اسے ایک بار نصیحت کی کہ اے بیٹے، آمدنی زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اس نے میری نصیحت کو دیوانے کی بڑ سمجھا اور کہا آج کی راحت کو چھوڑ کر کل کے غم و دبلا ہونا محض حماقت ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ بے وقوف آدمی پر کلام نرم و نازک بے اثر ہے، چنانچہ اس کے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ نوجوان نے تمام جائیداد عیاشی اور فضول خرچی میں برباد کر ڈالی، ٹکڑے ٹکڑے کا محتاج ہو گیا۔ میں نے اسے پیوند لگے کپڑے پہنے بھیک مانگتے دیکھا تو سخت غصہ آیا اور جی میں آیا کہ اس سے کہوں کہ کیوں میں تجھے اس دن سے ڈراتا نہ تھا۔ پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اس حالت میں میری بات اس کے زخموں پر نمک چھڑکے گی اور اس کے دکھ میں اضافہ ہوگا۔ مشہور دانا حضرت لقمان سیاہ فام تھے۔ وہ تن پرور اور نازک بدن نہیں تھے۔ ایک دفعہ بغداد کے ایک امیر آدمی کا سیاہ فام غلام کہیں بھاگ گیا۔ اس آدمی نے غلطی سے لقمان کو اپنا بھاگا ہوا غلام سمجھ لیا اور انہیں اپنا مکان بنانے پر لگا دیا۔ بیچارے دن بھر گارا اور اینٹیں ڈھوتے رہے، یہاں تک کہ ایک برس گزر گیا اور مکان بن کر تیار ہو گیا۔ اتفاق سے انہی دنوں امیر آدمی کا بھاگا ہوا غلام بھی واپس آ گیا۔ وہ سخت شرمندہ ہوا اور حضرت لقمان کے پاؤں پر گر پڑا کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ لقمان رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑے اور کہا اب معافی کا کیا فائدہ، میں تو سالے پر خون جگر پیتا رہا ہوں، اس کو ایک دم کیسے فراموش کر دوں۔ لیکن خیر، تمہیں معاف کر دیتا ہوں کیونکہ تمہیں فائدہ پہنچا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ میرا بھی ایک غلام ہے، بعض اوقات اس سے سخت کام لیتا ہوں، آئندہ میں اس کو بھی کبھی نہیں ستاؤں گا کیونکہ مجھے سال بھر کی یہ مٹھی اٹھانے کی مشقت ہمیشہ یاد رہے گی۔ دو خراسانی فقیر اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک تو بوڑھا تھا
جو دوسرے دن کھاتا، اور دوسرا موٹا کڑیل جوان جو دن میں 3 بار کھاتا۔ یہ دونوں اتفاقاً کسی شہر میں جاسوسی کے الزام میں پکڑے گئے، اور حاکم کے حکم سے ان کو ایک کوٹھڑی میں بند کر کے دروازے کو اینٹوں سے بند کرا دیا گیا۔ 2 ہفتے بعد معلوم ہوا کہ دونوں بے گناہ تھے۔ اس پر حاکم نے دروازہ توڑوا دیا، مگر دیوار کھلنے پر لوگوں کو یہ واقعہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ موٹا جوان تو مرا ہوا تھا، اور ضعیف بوڑھا ابھی تک زندہ و سلامت۔ اتفاق سے ایک حکیم کا بھی یہاں سے گزرنا ہوا۔ اس نے لوگوں کے تعجب میں دیکھ کر کہا، عزیزوں، تعجب تو تب ہوتا کہ بوڑھا مر جاتا اور جوان بچ رہتا۔ جوان بہت کھانے والا تھا، وہ بھوک پیاس کو کیسے سہ سکتا تھا، بیچارہ مر گیا۔ اور بوڑھا کم کھانے والا تھا، اس نے اپنی عادت کے مطابق صبر کیا، جس سے اس کی جان بچ گئی۔ 1 سال مصر میں بارش نہ ہوئی اور ملک میں قحط پڑ گیا۔ لوگوں نے بہت گریہ وزاری کی، لیکن آسمان سے ایک بوند نہ ٹپکی۔ ایک شخص حضرت ذو النون مصری کی خدمت میں آیا اور ان سے درخواست کی کہ بارش کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو اپنا بوریا بستر باندھ کر مدینہ کی طرف چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس زور سے میਂہ برسا کہ جل تل ایک ہو گئے۔ 15-20 دن بعد جب حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ سیاہ بادل مصر کے لوگوں پر ٹپک پڑے ہیں اور وہ ان کی مصیبت پر رو دیا، یہ خبر پا کر وہ واپس تشریف لائے۔ ایک مرد خدا نے ان سے پوچھا کہ آپ کے مصر سے چلے جانے میں کیا مصلحت تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ بعض دفعہ اچھے لوگوں کا رزق برے لوگوں کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے۔ میں نے اس ہولناک خشک سالی کے اسباب پر غور کیا اور اپنے سے زیادہ گناہ گار اس ملک میں کسی کو نہ دیکھا، چنانچہ میں یہاں سے بھاگ گیا تاکہ میری وجہ سے لوگوں پر خیر کا دروازہ بند نہ ہو جائے۔